ناظرین سلام۔ قدیم زمانوں میں دو فطری مسائل خاص طور پہ اہم سمجھے جاتے تھے۔ ایک یہ کہ کوئی شے زمین کی طرف کیوں گرتی ہے، اور دوسرے یہ کہ آسمان میں جو سیارے ہیں وہ کیوں گردش کرتے ہیں۔ ایک کا دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا ان کے خیال میں۔ ارسطو نے یہ خیال پیش کیا تھا کہ اگر کوئی شے نیچے گرتی ہے وہ صرف اس لیے کہ زمین اس کو بلاتی ہے، اور زمین ہر چیز کی ماں ہے۔ پتھر بھی اسی لیے گرتا ہے کہ جس طرح ایک بیٹا ماں کی طرف دوڑتا ہے تو پتھر بھی اسی لیے زمین کی طرف دوڑتا ہے، اور وہ جتنا زیادہ قریب پہنچتا ہے اتنی ہی زیادہ تیزی سے وہ بھاگنے لگتا ہے۔ آج تو ہم اس کو ایک سائنسی تھیوری نہیں سمجھ سکتے، اس واسطے کہ اس میں کوئی پریڈکشن، کوئی پیشن گوئی نہیں ہے۔ وہ پتھر کس رفتار پہ گرے گا، کتنا وقت لگائے گا اوپر سے نیچے آنے میں، ارسطو یہ نہیں بتا سکتا۔ حکیم بطلیموس نے یہ خیال پیش کیا تھا کہ زمین مرکز ہے اور اس مرکز کے گرد تمام سیارے گردش کرتے ہیں۔ اب یہ خیال 2000 سال تک قائم تھا۔ اس کے بعد نکولس کوپرنیکس نے اس کا متبادل پیش کیا۔ اس نے یہ کہا کہ زمین مرکز نہیں، سورج مرکز ہے، اور زمین اور دوسرے سیارے اس کے گرد گھومتے ہیں۔ اب یہ بات تو اس زمانے میں بہت انقلابی سوچ کی حامل تھی، اور جب گیلیلیو نے اس کی تصدیق کی اور اپنے ٹیلیسکوپ سے یہ دیکھا کہ ہاں واقعی ایسا ہوتا ہے، اور اس نے دلائل مزید پیش کیے، تو کچھ لوگوں نے اس کو بہت برا مانا اور اس کو سزائے موت سنائی گئی تھی۔ آج کے لیکچر میں ہم کشش ثقل کے اوپر غور کریں گے۔ کشش ثقل وہ طاقت ہے جو ہر شے کو زمین کی طرف کھینچتی ہے، مگر صرف زمین اور ہم ہی نہیں ہیں جو اس قوت کے پابند ہیں۔ نیوٹن نے سب سے پہلے یہ تھیوری پیش کی کہ اگر دو اجسام ہوں اور ایک کا ماس m1 ہو، دوسرے کا ماس m2، تو یہ کشش زیادہ ہوگی اگر یہ ماس یا یہ ماس میں زیادہ مقدار ہو۔ اور اس نے مزید یہ کہا کہ اگر ان کے درمیان فاصلہ زیادہ ہو تو یہ کشش کمزور ہوگی۔ میتھمیٹکلی نیوٹن کا کہنا تھا کہ the force is proportional to m1 into m2 divided by the square of the distance between them۔ اب یہ تو پروپورشنالٹی ہے، لیکن پروپورشنالٹی کانسٹنٹ بھی تو کوئی ہونا چاہیے۔ اس پروپورشنالٹی کانسٹنٹ کو نیوٹن نے جی کہا، کیپٹل جی، اور یہ گریویٹیشنل کانسٹنٹ کہلاتا ہے۔ اس کو ہم یونیورسل گریویٹیشنل کانسٹنٹ کہتے ہیں، اس واسطے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ m1 کس چیز کا بنا ہوا ہے اور m2 کس چیز کا ہے۔ یہ لوہا ہو سکتا ہے اور وہ بھی لوہا ہو سکتا ہے، یا یہ لوہا ہو سکتا ہے اور وہ لکڑی ہو سکتی ہے، جو کچھ بھی۔ F12 is equal to G into M1 M2 over R squared۔ اچھا، یہاں پر میں نے دو علیحدہ فورسز لکھی ہیں، F21 which is the force on M2 by M1، اور دوسری فورس ہے F12 which is the force exerted on M1 by M2۔ تو اب نیوٹن کے لا آف ایکشن اینڈ ری ایکشن، عمل اور رد عمل سے ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر F12 اس سمت میں ہے تو F21 مخالف سمت میں ہوگی۔ اب ایک بات پہ غور کیجیے، کشش ثقل سے تو ہم سب واقف ہیں، اس واسطے کہ ہمارا وزن اسی کے سبب ہے، اور جس چیز کو ہم چھوڑتے ہیں وہ زمین کی طرف گرتی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ واقعی کوئی بڑی قوی چیز ہے، اس میں بڑی زور ہے، بہت زور ہے، اور یہ چیزوں کو نیچے کھینچتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ گریوٹی تمام دوسری فورسز کے مقابلے میں سب سے کمزور ہے، تو اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ ایک قوت سے تو آپ واقف ہیں، وہ ہے الیکٹرسٹی۔ تو جب دو چارجز کو آپ ساتھ رکھتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو یا تو اپنی طرف کھینچتے ہیں یا ایک دوسرے کو دھکیلتے ہیں۔ پھر ویک نیوکلیئر فورس ہے۔ ویک نیوکلیئر فورس وہ طاقت ہے جو ایک نیوٹران کو توڑتی ہے
اور جس کی وجہ سے سورج کی گرمی اور روشنی پیدا ہوتی ہے. اور اسٹرانگ فورس ایک اور فورس ہے، وہ ایک نیوکلیس کے اندر پروٹونز اور نیوکلیونز کو باندھ کے رکھتی ہے. ان کی وضاحت پھر میں کسی پروگرام میں کروں گا. لیکن یہ جو 3 فطری قوتیں ہیں، یہ سب گریوٹی سے کہیں زیادہ طاقتور ہیں. تو گریوٹی از دا ویکسٹ فورس دیٹ وی ہیو ان نیچر. اس واسطے کشش ثقل یا گریوٹی کو ناپنا کوئی آسان کام نہیں ہے. مطلب یہ کہ اگر آپ گریویٹیشنل کانسٹنٹ جی کی ویلیو نکالنا چاہیں تو آپ کو ایک خاص اپریٹس کی ضرورت ہوگی، اور یہ تقریباً 200 سال پہلے کیونڈش نے بنایا تھا. اس میں 2 بھاری وزن رکھے گئے ہیں، اسمال ایم اینڈ اسمال ایم، اور ان کے نزدیک پھر 2 اور بھاری وزن نزدیک رکھے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک کشش پیدا ہوتی ہے. کشش کے باعث ٹارک بنتا ہے، اور ٹارک سے جو دھاگا ہے وہ مڑنے لگتا ہے. اس میں جتنی زیادہ ٹارک ہوگی، اور یاد رہے کہ ٹارک کا مطلب ہے فورس انٹو پرپینڈیکولر ڈسٹنس، تو اتنا ہی زیادہ یہ گھومے گا. جب اس کے ساتھ جڑا ہوا شیشہ گھومے گا تو لائٹ کی ایک رے ایک اسکیل کے اوپر پڑے گی، اور وہاں سے یہ اندازہ لگایا جا سکے گا کہ یہ کس اینگل سے گھوما ہے. اس سے ٹارک کا پتہ چلے گا. اب ایکویلیبریم میں دونوں ٹارکس ایک دوسرے کے برابر ہوں گے. چنانچہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جی ایم انٹو ایل ڈیوائڈیڈ بائی آر اسکوائرڈ، یہ ہے فورس انٹو دا ڈسٹنس ایل بائی 2، اور اس کو پھر 2 سے ملٹیپلائی کیا گیا کیونکہ 2 ماسز ہیں. تو یہ پھر کاپا انٹو تھیٹا کے برابر ہوگا. کاپا کیا ہے؟ کاپا یہ ناپتا ہے کہ اس دھاگے میں کتنی ٹورشن ہے. ٹورشن سے مطلب یہ کہ جب آپ کسی دھاگے کو گھماتے ہیں تو یہ واپس اپنی پوزیشن پہ آنا چاہتا ہے، ریسٹورنگ فورس اپلائی کرتا ہے. چنانچہ کاپا کا ادھر جاننا ضروری ہے. اگر ہمیں کاپا معلوم ہو جائے تو پھر وہاں سے ہم جی کی قیمت نکال سکتے ہیں. لیکن کاپا کیسے معلوم کیا جائے؟ اب آپ کو سمپل ہارمونک موشن کے چیپٹر سے یہ یاد ہوگا کہ وہاں پر ہم نے یہ معلوم کیا تھا کہ اگر آپ کسی ماس کو سسپینڈ کرتے ہیں اور ایک ٹارک ہے اس دھاگے میں، تو یہ آسیلیٹ کرے گا. اس کی آسیلیشن فریکوینسی اس پر منحصر ہے کہ ٹارک کی ویلیو کیا ہے. چنانچہ اگر اس ماس کو ہم علیحدہ سے سسپینڈ کر کے دیکھیں کہ یہ کس فریکوینسی پہ آسیلیٹ کرتا ہے، گویا کہ اس کا ٹائم پیریڈ نکالیں، تو وہاں سے پھر کاپا کی ویلیو نکل آتی ہے. چونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ مومنٹ آف انرشیا ایم انٹو ایل اسکوائرڈ ہے، تو یہاں سے ہم اس کی آسیلیشن فریکوینسی نکال سکتے ہیں، اور یوں کاپا کی ویلیو ہمیں معلوم ہو جاتی ہے. اس سے جو جی کی ویلیو نکلی وہ ہے 6.67 ٹائمس 10⁻11 نیوٹن میٹرز پر کلو گرام اسکوائر. اب یہاں پر مجھے آپ سے یہ بات ڈسکس کرنی کہ جی کی ڈائمینشنز اور جی کے یونٹس کیا ہیں. یہ دیکھیں کہ لیفٹ سائڈ پر ایف ہے، اور ایف کے یونٹس ہیں ایم ایل ٹی ٹو دا پاور -2، اور رائٹ سائڈ پر جی ہے ملٹیپلائنگ m1 m2 ڈیوائڈیڈ بائی ایل اسکوائرڈ، اور m1 یا m2 دونوں کے ڈائمینشنز ماس کے ہیں. چنانچہ یہاں سے جی کے ڈائمینشنز نکلتے ہیں، اور پھر یونٹس کے لیے اگر ہم ایم کے ایس یونٹس استعمال کرتے ہیں تو وہاں پھر میٹر کلو گرام سیکنڈ ہی استعمال ہوں گے. نیوٹنز لا آف گریویٹیشن کو یونیورسل لا آف گریویٹیشن کہا جاتا ہے. وہ اس لیے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ ماس کس چیز کا بنا ہوا ہے اور یہ کس کا ہے. لیکن آج سے کوئی 15-20 سال پہلے ایک بڑے مشہور سائنسدان نے یہ خیال پیش کیا تھا کہ اگر اس طرف زیادہ الیکٹرانز ہوں اور اس طرف زیادہ نیوٹرانز اور پروٹونز ہوں تو فورس کی شکل و صورت یہ نہیں ہوگی، گویا کہ جو جی کی ویلیو ہے وہ مختلف ہوگی بنسبت اس کے جو ہم زمین کے اوپر میجر کرتے ہیں. تو اس کے اوپر بہت سے تجربات کیے گئے اور لاکھوں ڈالر بھی خرچ ہوئے، لیکن نتیجہ یہ ثابت ہوا
کہ اصل میں جی کی ویلیو وہی ہے، خواہ یہ الیکٹران ہو، پروٹون ہو یا کچھ اور ہو۔ تو یہ ایک عالمی قانون ہے، یہ اتنا ہی صحیح زمین کے اوپر ہے جتنا کہ چاند پہ یا کائنات کے دوسرے حصوں میں، اور اس کو ہم نے بارہا ٹیسٹ کیا ہے مختلف مقامات پہ اور مختلف نتائج اس سے حاصل کیے ہیں مختلف سچویشنز کے لیے۔ اب ہم اس کا اطلاق کریں گے زمین کے اوپر۔ اگر آپ زمین پہ کھڑے ہوں تو آپ کا فاصلہ زمین کے مرکز سے RE بنتا ہے، اور نیوٹنز لا آف گریویٹیشن کے مطابق جو فورس آپ کے اوپر عمل کر رہی ہے وہ ہے G، آپ کا ماس آف دی ارتھ ڈیوائڈیڈ بائی RE اسکوائرڈ۔ اگر یہ فورس آپ کے اوپر عمل کر رہی ہے تو نیوٹن کا دوسرا قانون، حرکت کا قانون، یہ کہتا ہے کہ آپ ایکسلریٹ کر رہے ہیں زمین کی طرف، اور اس ایکسلریشن کی مقدار ہے m انٹو جی۔ جی از دی ایکسلریشن ڈیو ٹو گریوٹی۔ تو یہاں سے ایم جی از اکول ٹو جی ایم ای انٹو ایم ڈیوائڈیڈ بائی آر ای اسکوائرڈ۔ تو چھوٹا ایم مطلب یہ کہ جو آپ کا ایم ہے وہ کٹ جاتا ہے دونوں طرف سے، اور یہاں سے پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ماس آف دی ارتھ از اکول ٹو جی انٹو آر ای اسکوائر ڈیوائڈیڈ بائی کیپٹل جی۔ اب اسمال جی تو ایکسیلریشن ڈیو ٹو گریوٹی ہے، اور یہ تو آپ ناپ سکتے ہیں، کسی چیز کو آپ چھوڑیں یوں تو یہ ایکسیلریٹ کرے گی نیچے کی طرف، اور اس ایکسیلریشن کی مقدار آپ جانتے ہیں 9.8 میٹرز پر سیکنڈ اسکوائرڈ۔ یہ تو ایک بڑا آسان تجربہ ہے۔ دوسری طرف جو زمین کا دائرہ ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے کتنا ہے، آر ای از اکول ٹو سم تھنگ لائک 6.4 تھاؤزنڈ کلومیٹرس۔ جب آپ اس میں جی کی وہ ویلیو ڈالیں گے جو کیونڈش ایکسپیریمنٹ سے آپ نے پتہ کیا ہے، تو اس سے زمین کا ماس نکل آتا ہے۔ اب دیکھیے یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ ہم نے زمین کا وزن یوں نکالا ہے، کیا ہم اس کو کسی ترازو میں ڈال سکتے تھے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو یہ پھر ایک انڈائریکٹ طریقہ بنا، لیکن مکمل طور پر ایک درست طریقہ ہے۔ چونکہ زمین کا سائز ہمیں معلوم ہے، اس واسطے ہم اس کا حجم بھی نکال سکتے ہیں۔ والیوم از اکول ٹو 4/3 پائی آر کیوبڈ ایک اسفیئر کے واسطے، تو یہاں سے والیوم نکل آیا۔ چونکہ ماس ہم نے معلوم کر لیا ایکسلریشن ڈیو ٹو گریوٹی معلوم کر کے، اس واسطے ہمیں اب ایوریج ڈینسٹی نکالنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ یہ نکالنے سے ایوریج ڈینسٹی آف دی ارتھ نکلتی ہے 5.5 گرامز پر سینٹی میٹر کیوبڈ، یا 5.5 ٹائمز 10⁶ گرامز پر سینٹی میٹر کیوبڈ۔ گویا کہ یہ پانی سے تقریباً 5.5 گنا زیادہ ہے۔ اگر زمین کی سطح کے اوپر کوئی شے موجود ہے اور اس کو آپ اوپر اٹھاتے ہیں تو آپ کو کام کرنا پڑتا، جتنا زیادہ آپ اوپر اٹھائیں گے اتنا زیادہ آپ کو کام کرنا پڑے گا، لیکن جیسے جیسے آپ اوپر جاتے ہیں تو کشش ثقل کمزور ہوتی جاتی ہے۔ اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر ایک ماس ایم کو، اور چلیے اس کو یونٹ ماس لیتے ہیں، اگر ایک یونٹ ماس کو آپ زمین کی سطح سے اٹھا کر دور لے جائیں، انفینٹی تک لے جائیں، تو پھر کتنا کام کرنا پڑے گا؟ کام کی اس مقدار کو ہم گریویٹیشنل پوٹینشل کہتے ہیں۔ تو گریویٹیشنل پوٹینشل کی ڈیفینیشن یہ بنتی ہے کہ اٹ از دی اماؤنٹ آف ورک نیڈڈ ٹو موو اے یونٹ ماس فرام انفینٹی ٹو اے گیون پوائنٹ۔ گویا کہ یہاں سے آپ اوپر اٹھائیں گے تو آپ کو کام کرنا پڑے گا، لیکن اگر وہاں سے یہاں پر لایا گیا تو پھر گریویٹیشنل پوٹینشل نے اس کے اوپر کام کیا، یا گریوٹی نے اس کے اوپر کام کیا۔ اب نیوٹنز لا آف گریوٹی کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس کے لیے ایک ایکسپریشن، ایک فارمولا ڈرائیو کریں گے۔ اس کے دو مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو جو آسان طریقہ ہے وہ بتاتا ہوں۔ وہ یہ کہ چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ the force is proportional to 1/r²، تو ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جتنا کام ہمیں کرنا پڑتا ہے وہ ہے F
انٹو ڈی آر، یعنی کہ اگر ڈی آر فاصلے سے ہم اوپر جائیں تو جتنا کام ہوا اس کی مقدار ہے ایف انٹو ڈی آر۔ اب اگر آپ زمین کی سطح سے انفینٹی تک جاتے ہیں، اور یاد رہے کہ انفینٹی پر کوئی فورس نہیں ہوتی، اور ہم نے پوٹینشل کو یوں ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ ادھر پوٹینشل زیرو ہے، تو پھر ہمیں ایک بہت آسان انٹیگریشن کرنے کی ضرورت ہے۔ لیفٹ سائڈ پہ انٹیگرل ہے ڈی وی کا، جس کا انٹیگرل وی ہے، اور جب اپر اور لوور لمٹس آپ اس میں ڈالیں گے تو اس سے بنتا ہے مائنس وی آر۔ رائٹ سائڈ پر جو انٹیگرل ہمیں حل کرنا ہے وہ ڈی آر اوور آر اسکویئرڈ ہے۔ اس کو حل کرنے سے یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ وی آف آر، یعنی کہ دا پوٹینشیل ایٹ دا پوائنٹ آر از اکول ٹو مائنس جی انٹو ایم ڈیوائڈیڈ بائی آر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مائنس سائن کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ جب آپ نے اس شے کو اوپر اٹھایا، اور یاد رہے کہ یہ شے یونٹ میس ہے، تو پھر آپ نے کام کیا، اور اب یہ کام جو ہے گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی کے اندر موجود ہے۔ گویا کہ جب اس کو دوبارہ نیچے آنے دیا جائے گا تو وہی انرجی ریکور ہوگی جو آپ نے اس کے اوپر خرچ کی تھی۔ انرجی تو ہمیشہ کنسرو رہتی ہے۔ اب فرض کیجئے کہ آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہاں سے کسی شے کو یہاں تک پہنچانے کے لیے کتنی انرجی درکار ہے۔ اس میں دو کوانٹٹیز کو سبٹریکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے کسی چیز کو یہاں سے یہاں تک لانا، اور پھر یہاں سے یہاں لے جانا ہے، یا اس کو الٹا بھی دیکھا جا سکتا کہ کسی شے کو یہاں سے یہاں تک لانا ہے اور پھر یہاں سے یہاں تک لے جانا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے کنزرویٹو سسٹمز کی بات کی تھی تو وہاں یہ بات ڈسکس ہوئی تھی کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس پاتھ کے اوپر چلتے ہیں۔ بہرصورت یہاں ہمیں دو کوانٹٹیز کو سبٹریکٹ کرنا ہے، یو آف آر اور یو آف آر پلس ایچ۔ ایچ وہ ہائٹ ہے، وہ فاصلہ ہے جس سے ہم اس کو اوپر اٹھا رہے ہیں، تو ان کو سبٹریکٹ کیجئے۔ یہاں سے پھر بنتا ہے جی انٹو ایم انٹو 1 اوور آر مائنس 1 اوور آر پلس ایچ، اس واسطے کہ دو پوٹینشلز کو ہم سبٹریکٹ کر رہے ہیں۔ جب ہم دو کوانٹٹیز کو یوں سبٹریکٹ کرتے ہیں اور اس میں سمپلیفیکیشن ممکن ہو سکتی ہے تو ہمیں سمپلیفائی کرنا چاہیے۔ سمپلیفائی یوں ہوگی کہ یہ ہائٹ ایچ اگر زمین کے سائز سے بہت کم ہو تو ایچ اوور آر از مچ لیس دین 1۔ ایسی صورت میں ہم بائنومیل ایکسپینشن کر سکتے ہیں، اور یہ تو ایک بہت سادہ سی چیز ہے جو آپ کسی بھی میتھمیٹکس کی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ سمپلیفائی کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دا ڈفرنس ان پوٹینشیل انرجیز ڈیلٹا یو از اکول ٹو ایم انٹو دی ایکسلریشن ڈیو ٹو گریوٹی انٹو دا ہائٹ تھرو وچ یو ہیو موو دا باڈی۔ یہ وہ فارمولا ہے جس سے آپ واقف ہیں، اور یہ ہم نے ڈیرائیو کیا ہے نیوٹنز لا آف گریویٹیشن سے۔ اگر زمین ہر جگہ ہموار ہوتی تو ہمیں ایکسلریشن ڈیو ٹو گریوٹی، جس کو ہم جی کہتے ہیں، اس کی ہر جگہ وہی ویلیو ملتی، 9.8 میٹرز پر سیکنڈ اسکوائرڈ یا اس کے لگ بھگ۔ لیکن زمین مکمل طور پر ہموار نہیں ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ اگر ایک کرہ سمجھا جائے تو یہ کرہ اوپر سے ذرا پچکا ہوا ہے، ایکویٹر سے ذرا پھیلا ہوا ہے، یہ ایک بیضوی شکل کا ہے۔ وہ فرق جو ہے بہت تھوڑا ہے مگر ضرور موجود ہے۔ دوسرے یہ کہ زمین کے اندر جو مختلف معدنیات ہیں اس کی وجہ سے ایک فرق آ جاتا ہے، وہ ہموار نہیں رہتی، اور اس واسطے تیل ڈھونڈنے کے لیے ایکسلریشن ڈیو ٹو گریوٹی کو بہت ایکوریٹلی میجر کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ جو اسمال جی کی ویلیو اگر ایک آلے سے یہ پتہ کی جائے تو اس سے کافی حد تک اندازہ ہوتا ہے کہ زمین کی سطح کے نیچے
کیا کچھ موجود ہے. اس واسطے وہ کمپنیاں جو تیل ڈھونڈتی ہیں ان کے پاس یہ گریوٹی میٹرز ہوتے ہیں، اور گریوٹی میٹرز آپ مختلف جگہوں پر رکھ کے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر تیل ہے اور وہاں پر نہیں ہے. زمین کی کشش ثقل ہر چیز کو نیچے کی طرف کھینچتی ہے، زمین کی طرف کھینچتی ہے. تو اگر اس گیند کو میں اوپر پھینکوں تو یہ اوپر جاتا ہے اور نیچے آ جاتا. اگر میں اور زیادہ زور سے پھینکوں تو یہ اور اوپر جائے گا، اور اس سے بھی زیادہ تو پھر فاصلہ بڑھ جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میں اس کو اتنی زور سے پھینک سکتا ہوں کہ یہ یہاں سے اوپر اٹھتا ہوا جائے اور آسمان سے نکلتا ہوا خلا میں پہنچ جائے؟ تو کیا اس کو میں انفینٹی پہ پہنچا سکتا ہوں؟ اور اگر میں پہنچا سکتا ہوں تو مجھے کتنی رفتار دینے کی ضرورت ہوگی؟ ظاہر ہے کہ جتنی زیادہ تیزی سے پھینکوں گا اتنی ہی یہ آسانی سے اوپر جائے گا. اب یہاں یہ دیکھیں کہ انرجی کنسرو رہتی ہے. تو جتنی انرجی شروع میں تھی، مطلب یہ کہ جس وقت میں نے اس کو اوپر پھینکا، اتنی ہی انرجی بعد میں رہے گی. انرجی کے دو حصے ہیں، پوٹینشل اور کائنیٹک. تو جب یہ میرے ہاتھ میں ہے اور یہ کھڑا ہے تو صرف پوٹینشل انرجی ہوتی ہے. جب یہ اسی جگہ پہ ہے لیکن اوپر موو کر رہا ہے تو اس وقت کائنیٹک انرجی بھی مجھے شامل کرنی پڑتی ہے ٹوٹل انرجی نکالنے کے لیے. پوٹینشیل انرجی ہے -g انٹو m ڈیوائڈیڈ بائی r، اور کائنیٹک انرجی ½ mv²، یا یہاں پر میں نے VE لکھا ہے، E فار اسکیپ. تو اگر اس فارمولے میں آپ یونیورسل گریویٹیشنل کانسٹنٹ کی ویلیو ڈالیں اور زمین کا ماس ڈالیں اور زمین کا ریڈیس، تو وہاں سے اسکیپ ویلوسٹی کی قیمت کوئی 11 کلومیٹر فی سیکنڈ نکلتی ہے. لیکن سورج زمین سے کئی گنا زیادہ بھاری ہے، اور اگر آپ سورج کا ماس اور سورج کا ریڈیس ڈالیں تو یہ اسکیپ ویلوسٹی اس سے کافی زیادہ ہے، تقریباً 600 کلومیٹر فی سیکنڈ ہے. اس کا مطلب یہ کہ سورج کی سطح سے آپ کو 600 کلومیٹر فی سیکنڈ سے زیادہ رفتار پر اس گیند کو اوپر پھینکنا ہوگا تاکہ یہ آزاد ہو سکے. اب اس سے ہم بہت کچھ اور چیزیں بھی سیکھتے ہیں. ایک یہ کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ مختلف سیارے ہیں ہمارے نظام شمسی میں، لیکن صرف چند ہیں جن کی کوئی فضا ہے، جن کا ایٹماسفیئر ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ اگر ایک ایٹم کسی سیارے کی سطح کے اوپر ہے تو کشش ثقل اس کو نیچے کھینچتی ہے، لیکن دوسری طرف اگر وہاں درجہ حرارت کافی زیادہ ہو تو اس کی وجہ سے وہ ایٹم اوپر کی طرف بھی اٹھ سکتا ہے. اب اگر کشش ثقل زیادہ ہو تو اس ایٹم کا ضائع ہو جانا مشکل ہو جاتا ہے. اس واسطے زمین کی فضا ہے، ایٹماسفیئر ہے، لیکن چاند کی کوئی فضا نہیں ہے، وہاں خلا ہے. وہ اس لیے کہ چاند چھوٹا ہے اور وہ آکسیجن یا ہائیڈروجن کے ایٹمز کو اپنی طرف کافی زور کے ساتھ کھینچ نہیں سکتا. اب یہ ایک واضح بات ہے کہ اگر ایک بھاری فلکی جسم ہو تو اس کی کشش سے آزاد ہونا زیادہ مشکل ہوتا جائے گا جیسے جیسے اس کا وزن بڑھتا جائے گا. تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، روشنی تو ہلکی ترین چیز ہے، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ روشنی بھی قید ہو جائے؟ وہ جسم جو روشنی کو قید کرتا ہے اسے ہم بلیک ہول کہتے ہیں. اب بلیک ہولز آسمان میں جگہ جگہ پائے گئے ہیں. پہلے سائنسدانوں نے ان کی پیشن گوئی کی تھی، کہا تھا کہ ہاں ممکن ہے کہ ایسی چیز ہو، اور پھر ایسٹرونامرز نے جا کر ان کو تلاش کیا، اور آج ہم جانتے ہیں کہ مختلف گیلیکسیز میں بڑے بھاری بلیک ہولز موجود ہیں، میسو بلیک ہولز. اگر ہم اسکیپ ویلوسٹی کے فارمولے میں VE کی جگہ C لگائیں، C از دا اسپیڈ آف لائٹ، تو پھر یہاں سے ہمیں R کی ایک ویلیو نکلتی ہے جو شوارزچیلڈ ریڈیس کہلاتی ہے. شوارزچیلڈ ریڈیس سے اگر ہم ایک
پارٹیکل آف لائٹ کو چھوڑیں، جس کو فوٹون کہتے ہیں، تو پھر یہ انفینٹی تک نہیں پہنچ سکے گا، گویا کہ یہ بلیک ہول کے اندر واپس آ جائے گا۔ اب ہر ستارہ خواہ وہ کتنا ہی بھاری کیوں نہ ہو، ایک بلیک ہول نہیں بن سکتا۔ بلیک ہول نہ صرف بھاری ہوتا ہے لیکن وہ چھوٹا بھی ہوتا ہے، شوارزشیلڈ ریڈیس اس کے باہر ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کتنی کمال کی بات ہے کہ ہر چیز اس بلیک ہول کے اندر آ کے گر سکتی ہے، لیکن کوئی چیز، اور اس میں روشنی بھی شامل ہے، اسے باہر نہیں نکل سکتی۔ زمین کے اوپر بہت سے مصنوعی سیارے گردش کرتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے ہمارے موبائل فون کام کرتے ہیں۔ اب اگر ایک ایسا سیارہ ہو جو بالکل سرکولر آربٹ میں ہو، تو ہم یہ بہت آسانی سے جان سکتے ہیں کہ اس کا ایکویلیبریم کس سبب ہے۔ مطلب یہ کہ یہ ٹھیک اوپر کیوں ٹھہرتا ہے، نہ نیچے گرتا ہے نہ اوپر جاتا ہے۔ اب یاد رہے کہ ہر جسم جو اس طرح گردش کرتا ہے دراصل ایکسلریٹ کر رہا ہے زمین کی طرف۔ اس ایکسلریشن کی مقدار v² ہے۔ r وہ فاصلہ ہے زمین کے مرکز سے لے کر اس سیارے تک۔ تو جو فورس اس کے اوپر عمل کرتی ہے وہ ہے m×v²/r۔ اب یہ فورس، اگر صرف یہی فورس ہوتی تو پھر یہ سیارہ ایکویلیبریم میں تو نہیں ہو سکتا اور یہ باہر کی طرف چلا جاتا، لیکن کشش ثقل اس کو نیچے کھینچتی ہے۔ جب یہ دو بالکل برابر ہو جائیں گی تب ایکویلیبریم کی صورتحال پیدا ہوگی، اور یہاں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو آربیٹل ویلوسٹی ہے وہ √gm/r کے برابر ہے۔ اب فرض کیجئے کہ r کو ہم ریڈیس آف دی ارتھ پلس h لکھتے ہیں۔ h از دا ہائٹ ابو دی ارتھ۔ ایسی صورت میں v0 یعنی کہ آربیٹل ویلوسٹی کی ویلیو بنتی ہے √gm/r+h، اور اگر h کی ویلیو بہت کم ہو، مطلب یہ کہ اگر یہ سیارہ زمین کی اونچائی سے بہت زیادہ دور نہ ہو، تو پھر جو آربیٹل ویلوسٹی بنتی ہے وہ تقریباً اسکیپ ویلوسٹی کے برابر ہی ہو جاتی ہے، اور اس کو آپ ان ٹرمز آف ایکسلریشن ڈیو ٹو گریوٹی بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کا ٹائم پیریڈ نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ٹائم پیریڈ آف ریولیوشن از 2π/ω، where omega is the angular frequency، اور چونکہ v0 اومیگا ٹائمز r ہے تو اس واسطے اس کو 2πr/v0 لکھا جا سکتا، اور جب آپ r √r کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو اس سے r⁴/2 آتا۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہمارے سامنے آئی کہ اگر ایک مصنوعی سیارہ زمین کے گرد ایک سرکولر آربٹ میں گھومتا ہے تو اس کا ٹائم پیریڈ r⁴/2 کے برابر ہوگا۔ جو سیارہ ایک سرکولر آربٹ میں گھوم رہا ہے اس کی ٹوٹل انرجی اب ہم نکالیں گے۔ اس کے دو حصے بنتے ہیں، کائنیٹک انرجی اور پوٹینشیل انرجی۔ کائنیٹک انرجی از ½ m/v0²، v0 از دی آربیٹل ویلوسٹی، اور اس کی پوٹینشیل انرجی وہ تو صرف g×m/r ہے، لیکن نیگیٹو سائن ہے۔ یاد رہے کہ پوٹینشیل انرجی ہمیشہ نیگیٹو سائن کے ساتھ آتی ہے، اور یہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایکسپلین کیا۔ تو جو ٹوٹل انرجی بنی اس کے دو حصے بنے، ½ gm/m/r -gmm/r، اور یہاں سے -½ gmm/r آیا۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹوٹل انرجی نیگیٹو ہو؟ وہ اس لیے کہ جو پوٹینشیل انرجی ہے اور جس کا نیگیٹو سائن ہے وہ زیادہ ہے، اس کی مقدار زیادہ ہے بنسبت کائنیٹک انرجی کے۔ اس کو آپ انٹرپریٹ یوں کریں گے کہ اگر اس سیٹلائٹ کو زمین کی کشش سے آزاد کر کے دور خلا میں پہنچانا ہے، انفینٹی تک پہنچانا ہے، تو آپ کو اتنا کام کرنا پڑے گا، دیٹ از وائی دیر از اے نیگیٹو سائن اوور دیر۔ ایک خاص قسم کا سیٹلائٹ ہے جس کو جیو اسٹیشنری سیٹلائٹ کہتے ہیں، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پر ہیں، مطلب یہ کہ لاہور میں یا اسلام آباد میں یا کراچی میں، تو وہ سیٹلائٹ ٹھیک اوپر ہوگا،
اور وہ جیسے جیسے زمین گھومتی ہے زمین کے ساتھ ساتھ وہ گھومتا جائے گا. اس واسطے اس کو جیو اسٹیشنری کہتے ہیں. جیو کا مطلب زمین، اسٹیشنری کا مطلب ساکن. تو ایسی صورت میں اس کی جو روٹیشن فریکوینسی ہے یہ بالکل وہی ہے جو زمین کی ہے، مطلب یہ کہ 1 روٹیشن ان 24 آورس. پھر یہاں سے آپ فارمولا جو ہم نے پہلے ڈرائیو کیا تھا ٹائم پیریڈ کے لیے وہ اپلائی کریں گے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس ریڈیس پر یہ سیٹلائٹ رکھا جا سکتا ہے اور یہ ایک ہی ریڈیس ہے اس کی ویلیو فکسڈ ہے. ویلیو اس کی نکلتی ہے 42 ٹائمز 10⁶ میٹرز، یعنی کہ 42 ملین میٹرز. نیوٹن کا تو واقعی بہت بڑا کمال تھا لا آف گریویٹیشن وضع کرنے میں، لیکن نیوٹن نے اپنی تھیوری یوں بنائی کہ اس نے پہلے یوہانس کیپلر کے مشاہدات دیکھے اور کیپلر کے جو 3 لاز آف پلانیٹری موشن ہیں ان کے اوپر غور کیا. اب کیپلر نے یہ لاز معلوم کیے تھے آسمانی اجسام دیکھ کر، اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کس وجہ سے ہیں. اس کے مشاہدات تھے لیکن مشاہدات کے پیچھے کوئی توجیہ نہیں تھی. نیوٹن نے وہ توجیہات فراہم کی. تو یہ بہت ضروری بنتا ہے ہمارے لیے یہ سمجھنا کہ کیپلر نے کیا دیکھا اور پھر نیوٹن نے اس کی کیا توجیہات پیش کی. کیپلر کے 3 قوانین ہیں. پہلا قانون یہ کہتا ہے کہ ہر فلکی جسم سورج کے گرد گھومتا ہے ایک بیضوی مدار میں اور سورج اس کا فوکس ہے. اب کچھ ایسے اجسام ہیں جو تقریباً سرکولر آربٹ میں گھومتے ہیں، لیکن بہت سے دوسرے ہیں، مثال کے طور پہ پلوٹو، جن کا مدار جو ہے بیضوی ہے اور بہت ایک طرف سے پچکا ہوا ہے. جو دوسرا قانون ہے وہ کہتا ہے کہ ایکول ایریاز آر سویپٹ آؤٹ ان ایکول ٹائمز. اس کا مطلب یہ بنا کہ اگر آپ ایک ریڈیس ویکٹر ڈرا کریں فوکس سے لے کر اس جسم تک، اس سیارے تک، تو یہ ریڈیس ویکٹر یوں موو کرتا جاتا ہے اور اگر ٹائم ڈیلٹا ٹی میں اس نے اتنا ایریا کور کیا تو ٹائم کچھ اور وقت کے بعد ایک دوسرے وقت کے دوران وہ اتنا ہی ایریا سویپ کرے گا. تو ایکول ایریاز ان ایکول ٹائمز. تو نیوٹن نے اس کی یہ توجیہ پیش کی. سب سے پہلے تو اس نے یہ کہا کہ دی ایریا از ہاف آر انٹو آر ڈیلٹا تھیٹا. اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایریا وہاں بن رہا ہے دیٹ از آر ڈیلٹا تھیٹا انٹو ہاف آر. اب اس کو اگر آپ ڈی ٹی سے ڈیوائڈ کریں تو پھر اس سے لمٹ بنتا ہے آف ڈی اے بائی ڈی ٹی. اب چونکہ لمٹ ایز ڈیلٹا ٹی ٹینس ٹو 0 آف ڈی تھیٹا ڈیلٹا تھیٹا بائی ڈیلٹا ٹی از اومیگا، اس واسطے یہاں سے ڈی اے بائی ڈی ٹی ہاف آر اسکوائرڈ اومیگا بنا. اب آپ کو اینگولر مومنٹم کی ڈیفینیشن یاد ہوگی پچھلے لیکچر سے. اینگولر مومنٹم کی ڈیفینیشن ہے مومنٹم ملٹیپلائڈ بائی دی پرپینڈیکولر ڈسٹینس. پرپینڈیکولر ڈسٹینس یہاں آر بنا، چنانچہ ڈی اے بائی ڈی ٹی از اکول ٹو ایل ڈیوائڈیڈ بائی 2m. اب چونکہ یہاں پر ایل کانسٹنٹ ہے، اور اب میں اس پر تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایل کانسٹنٹ کیوں ہے، مطلب یہ کہ یہ وقت کے ساتھ تبدیل کیوں نہیں ہو رہا. یہ دیکھیں کہ جب اینگولر مومنٹم بدلتا ہے تو وہ صرف اس لیے بدلتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی ٹارک عمل کرتا ہے. یاد رہے کہ ڈی ایل بائی ڈی ٹی از اکول ٹو ٹاؤ، ٹاؤ از دا ٹارک، اور اگر ٹارک ٹاؤ زیرو ہو تو ڈی ایل بائی ڈی ٹی از اکول ٹو 0 اینڈ ایل از اکول ٹو اے کانسٹنٹ. تو اب سوال یہ بنا کہ ٹارک 0 کیوں ہے؟ 0 اس واسطے ہے کہ جو فورس اس سیارے سے مرکز کی طرف ہے، یعنی کہ سورج کی طرف ہے، وہ سینٹرل فورس ہے. وہ along the radius vector connecting the planet to the sun. تو یہ ایک ریڈیل فورس ہے. لیکن دوسری طرف
R क्रॉस F जो टॉर्क के बराबर है वो ज़ीरो है। इस वास्ते टॉर्क इज इक्वल टू ज़ीरो, dL/dt इज इक्वल टू ज़ीरो और L कांस्टेंट बना। इस तरह से न्यूटन ने ये साबित किया थ्रू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कि केपलर का सेकंड लॉ दुरुस्त है और उसकी बुनियाद इसमें है कि द फोर्स इज सेंट्रल, डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर। केपलर का तीसरा कानून ये कहता है कि द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ एनी प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द प्लैनेट्स मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ये तो असल में हम पहले देख चुके हैं। यहाँ मतलब ये बनता है कि जो टाइम पीरियड है गोल घूमने का, जिसको हमने कैपिटल T कहा है, दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस। अब इसको हम सर्कुलर ऑर्बिट्स के लिए बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हैं। यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को बराबर करने से ये रिज़ल्ट आता है कि T² इज़ प्रोपोर्शनल टू R³। अब मैं एक सवाल हल करना चाहता हूँ। एक प्लैनेट सूरज के गिर्द घूमता है बैज़वी मदार में, और उसके जो सिरे हैं, मतलब ये कि उस एलिप्सॉइड के जो सिरे हैं वहाँ पर एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट दूसरे सिरे पर है। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर एक प्लैनेट की स्पीड v1 है डिस्टेंस d1 के ऊपर, तो क्या स्पीड होगी डिस्टेंस d2 पर। और डायग्राम में आप ये देख रहे हैं कि d1 छोटा है, d2 बड़ा है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ सबसे पहले हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इस्तेमाल करेंगे। तो जितना एंगुलर मोमेंटम लेफ़्ट साइड पर है उतना ही राइट साइड के ऊपर है, और इन दोनों को बराबर करने से v2 इज इक्वल टू v1 d1 डिवाइडेड बाय d2। अब जिस तरह एंगुलर मोमेंटम कंसर्व होता है, इसी तरह एनर्जी भी कंसर्व होती है। मतलब ये कि लेफ़्ट साइड पर जितनी एनर्जी है उतनी ही प्लैनेट की एनर्जी है जब वो राइट साइड पे पहुंचता है। तो अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को जोड़ना होगा टोटल एनर्जी निकालने के लिए। तो एक और इक्वेशन हमारे सामने आती है, -gmm over d1 plus half mv1 squared इज इक्वल टू द सेम क्वांटिटीज़, लेकिन सिर्फ 1 की जगह वहाँ मैंने 2 लगाया। दूसरी तरफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से v1 और v2 में हम ताल्लुक़ पहले से निकाल चुके हैं, लिहाजा अब सिर्फ सब्स्टिट्यूशन की बात है। रिज़ल्ट आपके सामने है, v1 की वैल्यू निकली और फिर यहाँ टोटल एंगुलर मोमेंटम जो mv1 d1 उसकी वैल्यू भी मैंने निकाला। लेकिन अगर हम m इंटू v2 d2 निकालते तो उसकी भी एग्जैक्टली वही वैल्यू आती जो m इंटू v1 d1 है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम इस प्रॉब्लम में कंसर्व रहता है। खलाई सफ़र में जो सबसे मुश्किल मरहला होता है वो ज़मीन से आज़ाद होना होता, इसलिए कि जब आप दूर के सफ़र के लिए निकलते हैं तो आपको काफ़ी सारा अपने साथ साज और सामान ले जाना होता, लेकिन वो भारी होता है। और जब ज़मीन की सतह से एक रॉकेट ऊपर उठता है तो उसके ऊपर ख़ासा ईंधन खर्च होता है। तो कोशिश ये होती है कि कम से कम ईंधन खर्च करके हम ज़्यादा से ज़्यादा तवील सफ़र कर सकें। इसके लिए साइंसदानों ने एक नित नया तरीक़ा सोचा है जिसको स्लिंग शॉटिंग कहते हैं, और जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स की एक बड़ी दिलचस्प एप्लीकेशन बनती है। जब एक रॉकेट किसी सैयारे के पास से गुज़रता है तो कोशिश ये होती है कि उस सैयारे से एक धक्का मिले आगे की तरफ, और इससे जो स्पीड में इजाफ़ा होता है उसकी वजह से रॉकेट को ईंधन कम खर्च करना पड़ता है अपना सफ़र जारी रखने के वास्ते। इसको हम अब बेहतर तौर पे समझना चाहेंगे एज ए वन बॉडी कोलिजन, एज ए वन डायमेंशनल कोलिजन। यहाँ पर दो अजसाम आपस में टकरा रहे हैं, एक जिसका मास स्मॉल m है और दूसरा जिसका कैपिटल M है। ये फ़र्ज़ कर लीजिए कि कैपिटल M की वैल्यू बहुत बड़ी है और ये आप समझ लें कि सैयारा है, जबकि स्मॉल m एक रॉकेट है। जब ये टकराते हैं तो असल में ये एक वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिशन बनता है।
جیسا کہ آپ نے ایک پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا، مومنٹم اور انرجی الاسٹک کولیجن میں کنسرو ہوتے ہیں، اور ون ڈائمینشن میں ایک نتیجہ سامنے آیا تھا، وہ یہ کہ the relative velocity before collision is equal to the velocity after collision۔ اس اصول کو استعمال کرتے ہوئے چلیے یہ ایکویژن ہم بناتے ہیں، v initial plus v is equal to minus v final plus v۔ تو جو فائنل ویلوسٹی بنی یہاں پر وہ انیشل ویلوسٹی پلس 2v بنی وتھ اے مائنس سائن۔ یہ بہت دلچسپ بات بنی اس واسطے کہ کیپٹل وی جو سیارے کی سپیڈ ہے بہت بڑی ہو سکتی ہے، تو اس راکٹ کو ہم لے گئے اس سیارے کے پاس سے، اس سیارے نے اس کو دھکا دیا اور ہم آگے خلا میں نکل گئے۔ نیوٹنز لا آف گریویٹیشن کے مطابق، اور یہ میں پھر دوہرا رہا ہوں، فورس بٹوین ٹو ماسز از پروپورشنل ٹو m1 انٹو m2 ڈیوائڈیڈ بائی r اسکوئر۔ لیکن یہاں جو m1 اور m2 ہیں وہ تو پوائنٹ ماسز ہیں، تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر زمین یہاں پر ہے اور ہم یہاں پر ہے تو فورس وہی ہوگی m انٹو m ڈیوائڈیڈ بائی r اسکوئر۔ آخر زمین کسی طور پہ پوائنٹ پارٹیکل تو نہیں ہے۔ اب میں یہ پروو کر سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی کیلکولس کی ضرورت پڑے گی اور تھوڑا سا وقت چاہیے ہوگا، لہٰذا یہاں پر یہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن مختصر یہ کہ اگر ایک جسم ہے، ایک کرہ ہے جس کا ماس m ہے، تو اس کی جو گریویٹیشن ہے، جو گریویٹیشنل فیلڈ اس کی وجہ سے پیدا ہوتا، دیٹ از ایز اف دا ماس واز کانسنٹریٹڈ ایٹ دا سینٹر۔ گویا کہ اس کا تمام ماس ایک جگہ کے اوپر کانسنٹریٹ اگر آپ کریں تو وہی اثر پیدا ہوگا جو اس کرے کا ہے۔ دلچسپ بات ہے، اور اس سے بہت سی اور باتیں فالو کرتی ہیں، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے۔ البتہ اس سے ایک اور بات سامنے آتی ہے۔ ایک کرہ لیجئے، لیکن اس کے اندر سے سارا مادہ آپ نکال لیں اور صرف اس کی سطح کے اوپر ایک خول رہ جاتا ہے۔ اگر آپ کوئی سا بھی نقطہ لیں اس خول کے اندر تو وہاں پر گریویٹیشنل فیلڈ ایگزیکٹلی زیرو ہوگی۔ اب بڑی عجیب سی بات لگتی ہے، لیکن اس پہ ذرا غور کیجئے کہ خول کا ایک حصہ تو سارا ماس جو ہے وہ باہر ہے، ریڈیس r کے اوپر ہے، تو یہاں جو ماس کے ایلیمنٹس ہیں وہ اس نقطے کے اوپر ایک گریویٹیشنل فورس تو ضرور لگاتے ہیں، لیکن جو مادہ دوسری طرف ہے وہ بھی اسی شدت کے ساتھ اس پوائنٹ کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ اس خاص نقطے کے اوپر جو خول کے اندر ہے وہاں پر نیٹ فورس، ٹوٹل فورس ختم ہو جاتی ہے، زیرو ہے۔ اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ایکسلریشن ڈیو ٹو گریوٹی کس طرح سے بدلتی ہے جب ہم زمین کی سطح سے اوپر جاتے ہیں یا زیر زمین جاتے ہیں۔ وہ جایا جا سکتا۔ تو سب سے پہلے زمین کی سطح کے اوپر دیکھا جائے۔ یہاں پر ایکولیبریم کے واسطے ایک ماس کے اوپر دو فورسز برابر ہوتی ہیں، ایکسلریشن ڈاؤن ورڈز mg، اور یہ ڈیو ٹو گریوٹی ہے، تو وہاں پر آپ دونوں کو ایکویٹ کریں، اس سے g کی ویلیو نکلتی ہے گریویٹیشنل کانسٹنٹ g انٹو میس آف دی ارتھ ڈیوائڈیڈ بائی re اسکوائرڈ۔ اور جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے ڈسکس کیا ہے کہ اگر یہ زمین ہموار نہ ہو، کہیں g کی ویلیو زیادہ ہوگی، کہیں کم ہوگی۔ اب ہم اوپر جاتے ہیں اور اوپر جانے سے دیکھتے ہیں اس میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ تو یہاں پر میں نے r کو لکھا ہے ایز re پلس h، پھر نیوٹنز لا لگانے سے m انٹو g ایٹ ہائٹ h از اکول ٹو gme اوور h پلس re اسکوائرڈ۔ ادھر سے g کی جو ایفیکٹو ویلیو ہے وہ ہم نکال سکتے ہیں، اور یہ تھوڑا سا الجبرا آپ کے سامنے ہے۔ نتیجہ اس سے یہ نکلتا ہے کہ ایکسلریشن ڈیو ٹو گریوٹی کم ہوتی جاتی ہے پروپورشنل ٹو h۔ h از دا ہائٹ ابو دی ارتھ۔ تو جب آپ کافی دور اوپر چلے جاتے ہیں تو g کی ویلیو کم ہوتے ہوتے بالآخر زیرو ہو جاتی ہے۔
یہ تو خیر آسان تھا، اس واسطے کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ زمین کا تمام میٹر، تمام مادہ یوں بیہیو کرتا ہے جیسا کہ وہ ایک نقطے کے اوپر مرکوز ہو، بشرطے کہ آپ زمین کی سطح پہ ہوں یا زمین کی سطح سے اوپر ہوں. لیکن جب آپ نیچے جاتے ہیں تو پھر کیا صورتحال ہوگی، اس کو اب ہم سمجھنا چاہتے ہیں. اب فرض کیجئے کہ آپ زمین کے نیچے جاتے ہیں تو یہاں پر جو شیل بنتی ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا اس پارٹیکل پہ جو ڈسٹنس ڈی کے اوپر موجود ہے. اس شیل کی تھکنس ڈی ہے جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں، اور جو چھوٹا شیل ہے اس کا ماس بنتا ہے ڈینسٹی آف دی ارتھ انٹو 4/3 پائی انٹو RE مائنس ڈی کیوبڈ. RE مائنس ڈی اس واسطے کہ اس کا ریڈیس RE مائنس ڈی ہے. یہاں سے پھر ایفیکٹو ایکسلریشن ڈیو ٹو گریوٹی کی ویلیو مختلف نکلتی ہے، کم ہے جی سے، اور یہ ہے جی ملٹیپلائڈ بائی 1 مائنس ڈی ڈیوائڈیڈ بائی RE. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ڈی از دا ڈیپتھ بلو دا گراؤنڈ، جب ڈی کی ویلیو 0 ہوتی ہے تو جی اور جی ای برابر ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے آپ نیچے جاتے ہیں تو یہ کشش کم ہوتی جاتی ہے اور ایکسلریشن ڈیو ٹو گریوٹی بھی کم ہوتی ہے. جب ہم ٹھیک زمین کے مرکز پہ پہنچتے ہیں تو ایکسلریشن ڈیو ٹو گریوٹی اور گریوٹی خود ختم ہو جاتی ہے مکمل طور پہ، تو آپ وہاں پر گریوٹی کی کوئی فورس محسوس نہیں کریں گے. وجہ سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ اگر آپ یہاں پر ہیں تو زمین کا ایک ٹکڑا جو ادھر ہے وہ آپ کو اس طرف کھینچ رہا ہے، جو ٹکڑا اس طرف ہے وہ اس طرف کھینچ رہا ہے. یہ فورسز اس طرح سے آپس میں بیلنس ہو جاتی ہیں. اس واسطے جی کا اگر آپ ایک گراف بنائیں تو جی ایکسلریشن ڈیو ٹو گریوٹی 0 سے شروع ہوتی ہے، میکسیمم پر آتی ہے زمین کی سطح کے اوپر، اور پھر جیسے جیسے آپ سطح سے دور ہوتے جاتے ہیں تو یہ اور کم ہوتی جاتی ہے. ایک خیالی تجربہ، فرض کیجئے کہ آپ زمین کے اندر ایک اتنا گہرا چھید کر سکتے کہ وہ مرکز میں سے گزرتا ہوا دوسری طرف نکل جاتا، اور ایک یہاں پہ سرنگ آپ بناتے، ٹنل. اس ٹنل میں اگر آپ کوئی چیز ڈالتے تو پھر کیا ہوگا، اس پہ ذرا سوچیں. جیسے جیسے یہ چیز نیچے گرتی جائے گی سرنگ میں سے مرکز کی طرف جائے گی تو فورس کم ہوتی ہوئی جائے گی، اور جب یہ مرکز میں پہنچے گی تو فورس 0 ہوگی لیکن اس کی سپیڈ میکسیمم ہوگی. گزرتے گزرتے یہ پھر دوسرے سائڈ پہ پہنچے گی اور سطح پہ نکلے گی دوسری طرف. سفر کا تو یہ بظاہر بڑا اچھا طریقہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ زمین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک آپ پہنچ سکتے ہیں بغیر کسی ایندھن خرچ کیے ہوئے. لیکن یہ ممکن نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ زمین کے مرکز میں پگھلا ہوا لوہا ہے اور آپ ایک سرنگ نہیں بنا سکتے. بہرحال اس لیکچر میں نے کشش ثقل کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتائیں، لیکن بہت سی ایسی دلچسپ باتیں ہیں جو وقت کی کمی کے باعث میں نہیں بتا سکا. مثال کے طور پر آسمان میں کہکشائیں، اگرچہ یہ ایک دوسرے سے بہت دور ہوتی ہیں لیکن ان میں اتنے زیادہ ستارے ہوتے ہیں اور یہ اتنی بھاری ہوتی ہیں کہ ایک کہکشاں اور دوسری کہکشاں کشش کے باعث ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، اور جب یہ ٹکراتی ہیں تو ایک دوسرے میں سے گزر جاتی ہیں، اور جب گزر جاتی ہیں تو دوبارہ کشش ان کو واپس لاتی ہے. تو کائنیٹک انرجی اور پوٹینشیل انرجی کا ایکسچینج ہوتا رہتا ہے. یہ اور اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں پھر کسی لیکچر میں ڈسکس ہوں گی.